حضرت قبلہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کے بارے میں کہ کیسی شخصیت تھی، کہاں سے شروع ہوئے معاملات، زندگی کے بارے میں بتائیں ان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حسن صاحب، سب سے پہلے میں آپ کا اور آپ کے ادارے کا بڑا مشکور ہوں کہ آپ نے اس جیسے خاص ٹاپک پہ آج اس بندہ ناچیز کو چنا۔ یقین کیجئے جب آپ نے مجھے کال کی اس حوالے سے اور مجھے انوائٹ کیا تو میری آنکھیں بھر گئی تھیں، نم ہو گئی تھیں کہ میں اتنا بڑا کیسے ہو گیا ہوں۔ ناچیز لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں کہ حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار کی شخصیت کے بارے میں گفتگو کے لیے اس بندہ ناچیز کو آپ دعوت دے رہے ہیں، اور یہ بڑے میرے لیے اعزاز کی بات ہے، الحمدللہ۔ حسن صاحب، کیا کہنے آپ کی شخصیت، آپ نے جو اپنے حیات مبارکہ میں اللہ کا نور لوگوں کے دلوں میں بسایا، الحمدللہ، لوگوں کو قرب الہی اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو رنگ چڑھایا، الحمدللہ۔ یہ بندہ ناچیز جو آپ کے سامنے اس وقت بیٹھا ہے، یہ بھی آپ کا دست شفقت جو کہ ہمیں ہمارے مرشد کریم میرے سیدہ حاجن رحمۃ اللہ علیہ، میرے ماجد سرکار رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے عنایت ہوا، یہ انہیں کی کرم نوازی ہے۔ میں آپ کے بارے میں یہ ضرور بتاؤں گا کہ آپ نے صرف 7 سال کی عمر میں اپنا حفظ قرآن مکمل فرمایا۔ اچھا، صرف 7 سال 7 کی سال عمر میں حفظ قرآن اپنا مکمل کیا۔ آپ کا جو سلسلہ نسب ہے، 38 واسطوں سے مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات بابرکت سے ملتا ہے جا کے، الحمدللہ۔ نجیب الطرفین سید ہے، الحمدللہ۔ آپ کے والد محترم حضرت سید کریم شاہ رحمۃ اللہ علیہ ایک نامی گرامی بزرگ تھے، الحمدللہ۔ آپ کی حیات مبارکہ جب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، اس دنیا میں تشریف بھی نہیں لائے تھے، تو یقین کیجئے بڑا مشہور واقعہ ہے کہ کچھ بزرگان دین کا اس علاقے میں گزر ہوا، اس علاقے سے گزر ہوا علی پور سیدہ شریف سے۔ اچھا، تو لوگوں نے دیکھا، گاؤں والے نے دیکھا کہ انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے ہیں، اس علاقے سے گزرتے ہوئے جوتے اتار دیے ہیں۔ تو گاؤں والوں نے میں سے کسی نے پوچھا کہ جناب ایسا کیوں ہے، آپ بڑے بارش اور اتنے پہنچے ہوئے عالم دین اور آپ کے اتنے مرید ہیں۔ تو آپ نے فرمایا، ان بزرگوں نے فرمایا کہ اس سرزمین پہ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی کامل کی پیدائش کا وقت ہونے والا ہے، اچھا، اب یہاں پہ تشریف لانے والے ہیں۔ اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ حضور قبلہ عالم سرکار پیر جماعت علی شاہ صاحب سرکار اس دنیا میں تشریف لائے، علی پور سیدہ شریف نارووال میں آپ کی جائے پیدائش ہے۔ آپ نے اپنی حیات مبارکہ میں 70 حج فرمائے، الحمدللہ۔ 70 حج کرنے کی سعادت آپ کو نصیب ہوئی۔ اور آج کل کے حج آپ دیکھیں کہ ادھر سے ہم بیٹھے، فلائٹ لی اور پہنچ گئے، اور اس وقت یہ پیدل سفر کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے، یا بحری جہاز پہ یا پیدل۔ اور آپ نے اپنے حیات مبارکہ میں 70 حج فرمائے، الحمدللہ۔ اور آج بھی جب آپ سعودی عربیہ تشریف لے کے جاتے تھے، وہاں آپ کو ابو العرب کا لقب عنایت فرمایا گیا، اور آج بھی وہاں پہ جماعت منزل موجود ہے۔ جو بھی محبین ہیں وہ جا کے ادھر گوگل کریں، انشاءاللہ جا کے ادھر بیٹھیں، آج بھی لوگوں کے لیے کھانے کا اور رہنے کا بندوبست کیا ہوتا ہے، ماشاءاللہ۔ بالکل ٹھیک ہو گیا رخسار بھائی، آگے بڑھتے ہیں۔ ویسے تو آپ نے اوبیسلی ان کے ظاہر جائے پیدائش کا بھی بتا دیا، اور جو مثال چیزیں تھیں، جو بھی سلسلے تھے، جو بھی ان کی زندگی کے تھے۔ مجھے سب سے پہلے تو آپ یہ بتائیں کہ مریدین کے ساتھ ان کا کس طرح سے وہ تعلق واسطہ تھا، اور کیسے جو ان سے ایک پیر، دیکھیں نا، ایک عام بندہ پیدا ہوتا ہے تو یہ بھی ایک سوال آتا ہے کہ ایک عام بندہ پیر میں کیسے کنورٹ ہوتا ہے، انہوں نے کون سے وظائف کیے؟ کیا آپ نے بتایا بیچ میں 7 سال کی عمر میں انہوں نے قرآن حفظ کر لیا، بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک فالوئنگ بنانے میں ایک ٹائم لگتا ہے کہ ایک پرومیننٹ پرسنالٹی ہوتی ہے نا کہ وہ سر اٹھاتی ہے ایک بہت مجمع میں۔ پھر ظاہر پاکستان اس ٹائم پہ نہیں تھا، بھارت اور پاکستان ایک ہی تھے، ہندوستان
بہت بڑا رقبہ تھا اس کے اندر، ایک چھوٹے سے شہر کے اندر سر اٹھانا، اتنا نام بنانا، یہ سارا کچھ کیسے ہوا؟ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سلسلہ تصوف کے حوالے سے بھی بتا دیں کہ ان کا جو تعلق تھا کس سلسلہ تصوف کے ساتھ تھا؟ جی حسن صاحب، بہت اچھا کوشچن ہے. دیکھیں، جیسے میں نے پہلے آپ سے گزارش کی کہ جب وہ علماء کرام اور جو پیر صاحبان سید زادوں کا شہر سے گزر ہو رہا تھا، انہوں نے اپنے جوتے اتار دیے ٹھیک ہے. کہ ان کو پتہ چل گیا کہ یہاں پہ ایک ولی کامل کی آمد ہونے والی ہے. ماشاءاللہ آپ کی جو کرامات تھیں، آپ کی پیدائش سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کا ظہور فرمایا الحمدللہ. یعنی کہ آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 38 واسطوں سے آپ کا سلسلہ نسب کن سے مل رہا ہے؟ مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، ان کی آل پاک. تو کیا ان کی شان ہوگی؟ نجیب الطرفین سید، الحمدللہ الحمدللہ. اب جب آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی اور آپ ایک اچھی فیملی سے اور ایک امیر فیملی سے آپ کا تعلق تھا، لوگ فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ آپ کا جو لنگر شریف چلتا تھا، آپ کا دسترخوان چلتا تھا جو آپ لوگوں کے لیے کرتے تھے بندوبست ارینجمنٹس، وہ اتنا وسیع ہوتا تھا کہ آپ گھوڑے پر سوار ہو کے ان کو ٹیسٹ کیا کرتے تھے، چیک کیا کرتے تھے. ماشاءاللہ. یہاں پہ ایک بڑا مشہور واقعہ مجھے یاد آ گیا. انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا. انجمن حمایت اسلام کا جلسہ تھا اور کثیر تعداد میں علماء، مشائخ اور خلق خدا وہاں پہ موجود تھی، عوام موجود تھی. تو وہاں پر حکیم الامت حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ تشریف لاتے ہیں اور آپ حضور قبلہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ کے قدم مبارک میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں، قدموں میں بیٹھ جاتے ہیں. تو آپ کو جب فرمایا گیا کہ آپ کے لیے بندوبست کر دیتے ہیں سیٹس کا، آپ ادھر تشریف لے آئیں، کیونکہ اس وقت آپ تھوڑے لیٹ ہو گئے تو سیٹس فل ہو چکی تھیں، جگہ نہیں تھی. تو آگے سے آپ فرماتے ہیں کہ جن کو حضرت امیر ملت رحمۃ اللہ علیہ کے قدموں میں جگہ مل جائے اسے اور کیا چاہیے. اور پھر حضور قبلہ عالم سرکار نے ایک مرتبہ آپ کا شعر پڑھا حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ میرے ناچیز کے شعر کو ایک ولی کامل پڑھ رہے ہیں. ماشاءاللہ.